حضرات گرامی، چونکہ وقت کم ہے، تمام علماء کرام کو وقت جو ہے دینا جو ہے یہ مشکل ہو گیا ہے، اس لیے چند عام شخصیات جو ہیں جو ہمارے مہمان ہیں اور ان کی تقاریر جو ہیں اس مسجد میں یا تو ہوئی نہیں یا بہت کم ہوئی ہیں۔ اب میں پاکستان کے نامور مفتی جناب جسٹس مفتی سید شجاعت علی صاحب قادری سے گزارش کروں گا کہ وہ آدھ گھنٹے کے دوران ہمیں اپنے ارشادات سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اہل سنت۔ الحمد للہ وکفی والصلاة اللہ وسلامہ علی اشرف الانبیاء علیہ وعلی آلہ واصحابہ الغرر النجباء الى یوم الجزاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم۔ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، معزز محترم افاضل علماء کرام، محترم حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ بات قرین انصاف نہیں سمجھتا کہ آپ جیسے ذی علم اور شعلہ نوا خطباء فضلاء کی موجودگی میں آپ حضرات سے کچھ زائد وقت لوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ وہ ہے کہ جن کی ذات و ستودہ صفات سے متعلق ایک کلمہ کہنا یا چند کلمے کہنا انسان کی سب سے بڑی متاع اور اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اور چونکہ سبھی کو عشق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دعویٰ ہے اور خدا کرے ہم اس دعوے میں سچے ثابت ہوں، تو عشق اس قسم کی رکاوٹوں کو کبھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لہذا میں بھی آپ حضرات کی طرح چند ہی لمحات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں گا۔ آج کا یہ اجتماع اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد نکلنے والا عظیم الشان جلوس، جو اللہ کے پیارے حبیب دو جہاں کے طبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم بے کسوں بے بسوں کی طرف سے عقیدت اور محبت کے اظہار کا ایک حسین ذریعہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مقبول قرار پائے گا۔ محترم حضرات، جب بھی ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ آتا ہے تو ہر عالم اور ہر امتی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سرکار کی آمد کا اعلان اور سرکار کی آمد کا اظہار کرتا رہے، اور سوائے اس کے کوئی جی نہیں چاہتا کہ آدمی کسی موضوع پر تقریر کرے، بلکہ میرا تو یہ جی چاہتا ہے کہ صرف یہی کہتا رہوں کہ سرکار تشریف لے آئے، سرکار تشریف لے آئے، سرکار تشریف لے آئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد تشریف آوری جلوہ فرما ہونا اتنا حسین منظر ہے کہ کائنات نے اس سے پہلے ایسا حسین منظر کبھی نہیں دیکھا۔ آقائے نامدار مدنی تاجدار علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اس کائنات میں کیا ہے وہ علماء اور فضلاء آپ کے سامنے بیان کریں گے، مگر میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آپ مقصود کائنات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مفردات، اس کے بسائط اور اس کے اجزاء پہلے ہوتے ہیں۔ مفردات کے بعد مرکب کی نوبت آتی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ بسائط اور مفردات مقصود نہیں ہوتے، مقصود مرکب ہوا کرتا ہے۔ اس کی مثال ایک آسان سی لے لیتے ہیں، بریانی کی لے لیتے ہیں مثال، بہت اچھی چیز، یا حلوے کی مثال لے لیجئے۔ اس کا سمجھنا بھی آسان ہے اور سمجھانا بھی آسان ہے اور کھانا بھی اس کا آسان ہے، کھلانا بڑا مشکل ہے۔ حضرت اگر یہ بات ہوتی تو سب اس کے قائل ہوتے ہیں، اختلاف تو کھلانے پر پڑا ہوا ہے، کھانے کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے۔ انکار ہے لوگوں میں، اختلاف ہے، حلوہ کھلانا جائز ہے یا نہیں،
فاتحہ دلانا جائز ہے یا نہیں, حلوہ پکانا جائز ہے یا نہیں, کھانے میں تو کسی نے انکار نہیں کیا. تو اس لیے یہ بہت آسان مثال ہے. دیکھیں نا, آپ چاول خریدتے ہیں, اگر چاول مقصود بالذات ہوں تو چاول آپ کے گھر میں پڑے رہیں, رکھے رہیں, لیکن نہیں, چاول لانے کے بعد آپ بے چین رہتے ہیں کہ کچھ ہونا چاہیے ان کا. پھر آپ مرچ مسالے لاتے ہیں, گھی لاتے ہیں, اللہ توفیق دے تو بکرے ذبح کرتے ہیں, مرغے ذبح کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کا مقصود حاصل ہو گیا؟ ہرگز نہیں. جب تک یہ چیزیں مفردات کی شکل میں رہیں گی تو آپ سمجھیں گے کہ ابھی مقصود حاصل نہیں ہوا. پھر آپ ان کو پکاتے ہیں, جب بریانی تیار ہو جاتی ہے تو آپ کا مقصود حاصل ہو گیا. اسی طرح اس کائنات عالم کا حال ہے کہ جب تک مقصود حاصل نہ ہوا اس وقت تک تخلیق میں حرکت کا عمل جاری رہا. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا مگر سلسلہ حرکت تخلیق جاری رہا. اگر فرشتے اس کائنات کا مقصود ہوتے تو حرکت تخلیق وہاں جا کر رک جاتی اور ٹھہر جاتی, نہیں ٹھہری, سلسلہ جاری رہا. حتیٰ کہ اللہ نے میکائیل کو بھی پیدا کر دیا مگر اللہ تعالیٰ کی انشاء و تخلیق کا عمل جاری و ساری رہا. کسی چیز کی تلاش تھی, کسی مقصود کی تلاش تھی تو وہ حرکت جاری رہی مقصود کی تلاش میں. جبرائیل پیدا ہو گئے, میکائیل ہوئے, اسرافیل ہوئے, اسرائیل ہوئے, اور ملکوت و لاہوت کی بے شمار مخلوقات پیدا ہو گئیں, جنت اور اس کی نعمتیں پیدا ہو گئیں, مگر سلسلہ تخلیق جاری رہا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کی پیدائش کے بعد اعلان فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. بے شک ہم نے کائنات عالم کو جو کچھ پیدا کیا, جو بھی اجزاء ان میں رکھے, جو ان کا قوام اور چاشنی تیار کیا, ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ درست تھا, مگر احسن تقویم میں حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. لیکن جب انسان پیدا ہو گیا تو اس کے بعد عمل تخلیق کو رک جانا چاہیے تھا, مگر اس کے بعد بھی سلسلہ اب آگے چلتا ہے. اس لیے کہ انسان بھی تو, ہر انسان بھی تو مقصود تخلیق کائنات نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کائنات میں کی دوسری اشیاء میں فضیلت عطا فرمائی, مگر ان انسانوں میں کچھ تو وہ تھے جو مقصد تخلیق کے عین مطابق چلے, جنہوں نے اللہ کی عبادت کی, اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے مقصد تخلیق کو پورا نہ کیا. ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ سیبوں کا ایک ٹوکرا خرید کر لائیں تو ان میں جو سیب کھانے کے لائق ہوں گے وہ رکھ لیے جائیں گے, جو سڑا گلا ہوگا اس کو آپ اس ٹوکری میں نہیں رہنے دیں گے, اس کو آپ پھینک دیں گے. اس پھینکنے کا نام جہنم ہے قرآن کی اصطلاح میں, کہ جو انسان اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہ کرے, اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو حطامہ کے اندر پھینک دیں گے, یعنی چکنا چور کر دینے والی آگ, نار جہنم. تو اس جہنم میں پھینکنے, اس القاء کا نام اس ناپسندیدہ شے کو جیسے ٹوکری سے سڑے ہوئے پھل کو پھینک دیا جاتا ہے, اسی طرح انسانوں کے اس مجموعے سے جو مقصد تخلیق کو پورا نہیں کریں گے ان سب کو پھینک دیا جائے. لیکن جناب وہ سلسلہ جاری و ساری رہا, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا تو انسان اللہ کے نزدیک وہی انسان ہے, احسن تقویم کی منزل پر باقی رہنے والا وہی انسان ہے جو عمل صالح کرے اور نیک عمل کرے, مگر وہ خود مقصود بالذات نہ تھا, وہ اپنی ذات کے ساتھ قائم نہ تھا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایمان کا حکم دیا, تو وہ ایمان کس پر لائے گا؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر. تو مومن خود مقصود بالذات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن خود بالعرض ہے, مومن ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور ایمان خدا اور اس کے رسول کی معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتا. لہذا مومن بھی قائم بذات ہی اور مقصود بالذات نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ہستیاں تشریف لائیں جن کی وجہ سے لوگ ایمان لائیں اور ایمان کی وجہ سے وہ مومن کہلائیں.
لیکن وہ تمام انبیاء علیہ السلام بھی مقصود بالذات نہ تھے. اگر وہ ہوتے تو آدم کی تخلیق پر سلسلہ ختم ہو جاتا، نوح کی تخلیق پر سلسلہ ختم ہو جاتا، موسیٰ اور عیسیٰ کی تخلیق پر قصہ ختم ہو جاتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو جو ختم فرمایا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم فرمایا اور بتلا دیا کہ اب مقصود بالذات، اس کائنات کا مقصود اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. اس لیے اب سلسلہ یہاں منتہی اور ختم ہوتا ہے. امام بوصیری نے فرمایا کہ وَكُلُّ آئٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نورہ بہمی. یہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جو نبی، جو رسول جس کمال اور جس معجزے کا اظہار فرماتے رہے وہ سب حقیقت میں پرتو تھے معجزات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کو اتنی صراحت سے نہیں بیان کیا گیا، اتنی وضاحت سے نہیں بیان کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نوح کے کسی کمال کو دیکھیں، جب آپ عیسیٰ کے کسی کمال اور معجزے کو دیکھیں، جب آپ حضرت موسیٰ کے کسی کمال اور معجزے کو دیکھیں، جب آپ حضرت ابراہیم کے کسی معجزے کو دیکھیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ معجزات اور یہ کمالات انبیاء در حقیقت پرتاؤ اور انعکاس ہیں معجزات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ان کا حال یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہ ہے فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور انبیاء علیہ السلام کے کمالات میں وہی نسبت ہے اگر ہو سکتی ہے جو آفتاب میں اور ستاروں میں ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب سورج چھپ جاتا ہے، جب سورج موجود نہیں ہوتا، ظاہر نہیں ہوتا، تو ستاروں میں درخشانی اور تابندگی ہوتی ہے. وہ جھلملاتے ہیں، وہ چمکتے ہیں. ستاروں کا چمکنا، ستاروں کا جھلملانا اس بات کی دلیل ہے کہ آفتاب روپوش ہے، آفتاب چھپا ہوا ہے. لیکن ستاروں کی چمک یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان ستاروں کو جو روشنی مل رہی ہے کسی سورج ہی سے مل رہی ہے. بغیر سورج کی روشنی کے کوئی ستارہ روشن نہیں ہو سکتا، اور جب سورج آ جائے تو کوئی ستارہ چمک نہیں سکتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت ہیں، وہ سراج منیر ہیں. جب تک وہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو کبھی آدم چمکتے تھے، کبھی نوح چمکتے تھے، کبھی موسیٰ چمکتے تھے، کبھی عیسیٰ چمکتے تھے. اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، سراج منیر بن کر تشریف لے آئے، تو آفتاب دنیا اور اس نظام شمسی کی طرح ایسا ہی ہوا کہ جس طرح آفتاب کے آنے کے بعد ستاروں کی روشنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ ختم ہو جاتی ہے، میں یہ کہوں گا کہ روشنی ماند پڑ جاتی ہے. وہ روشنی غالب ہو گئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے انوار اس طرح چمکے کہ ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی. شریعتوں کا منسوخ ہونا ستاروں کی روشنی کا ماند پڑ جانا ہے در حقیقت. اس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرتبہ بطون میں ہوتے ہیں تو انبیاء کے انوار چمکتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ ظہور میں ہوتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کے انوار مان پڑ جایا کرتے ہیں. محترم حضرات، اللہ کے پیارے حبیب دو جہاں کے طبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان انوار و برکات کو لے کر ہمارے پاس تشریف لائے. آخر میں ایک سوال جو مجھ سے ایک صاحب نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے اس کا جواب عرض کر دوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام تو 12 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کائنات کا 1 ربیع الاول تھا اور اس کی 12 تاریخ تھی جس میں آپ پیدا ہوئے. تو ٹھیک ہے، وہ 1 ربیع الاول کو خوشی منا لی، ہو گئی. اب یہ ہر ربیع الاول کو جو تم خوشی مناتے ہو اس کا تو حضور سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ تو ختم ہو گیا. 570 عیسوی میں کبھی آیا ہوگا ربیع الاول تو وہ ختم ہو گیا. اب یہ ہر ربیع الاول کا حضور سے کیا تعلق ہے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ دیکھیں جی، میں آپ کو اس کا قرآن کریم سے جواب دیتا ہوں. قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر
جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اس کے بارے میں حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا تھا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب دو جہاں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہر سال میں ہوتی ہے، ایک ہی مرتبہ ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ہر سال یہ لیلۃ القدر آئے گی۔ بس وہ رات جو نزول قرآن کے انوار و برکات سے ایک مرتبہ متبرک ہوئی تھی، اگر وہ قیامت تک جاری و ساری رہ سکتی ہے تو وہ صبح سعادت جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے انوار سے منور ہوئی تھی، کیوں ایک مرتبہ میں ختم ہو جائے گی؟ عزیزوں اور دوستوں، اگر نزول قرآن کی رات ہمیشہ چلتی رہے گی، ہر سال آتی رہے گی اور جاتی رہے گی، تو صبح سعادت ولادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت تک بار بار آتی رہے گی۔ عزیزوں اور دوستوں، اگر آپ اس کو ایک علم کلام کی اصطلاح میں اس بات کو سمجھنا چاہیں تو میں آپ سے عرض کروں، یہ جو زمانہ ہماری اور آپ کی نگاہ میں ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ حال، جب وہ حال گزر جاتا ہے تو ماضی بن جاتا ہے، اور جب تک حال نہیں آتا تو مستقبل رہتا ہے۔ وہ تو زمانہ 3 ہی قسم کا ہے، ماضی، حال اور استقبال، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ کے یہاں ماضی، حال اور استقبال سارے زمانے ایسے ہیں جیسے ایک تھالی کے اندر کوئی نعمت آپ کے سامنے بیک وقت موجود ہو اپنے تمام اجزاء کے ساتھ۔ اب یہ ہوا کہ جس مبارک زمانے میں اللہ کے پیارے رسول میں اس جملے کو پورا کر دیتا ہوں، اور وہ جملہ یہی تھا کہ اللہ کے یہاں ماضی، حال اور استقبال یہ زمانے الگ الگ نہیں ہیں، وہاں تو تمام ازمنہ اللہ کے یہاں سب ایک وقت ہی موجود ہیں۔ بس وہ زمانہ پورا سعادت جس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور وہ اللہ کے یہاں جب متبرک ہو گیا، وہ زمانہ جب متبرک ہو گیا نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے، تو اب جب تک وہ زمانہ گردش میں رہے گا تو اس کی اوضاع ہماری اور آپ کی نسبت سے تو بدلتی رہیں گی، لیکن اللہ کی نسبت سے اس کی کوئی وضع کبھی نہیں بدلے گی، ہمیشہ کے لیے وہ زمانہ متبرک اور محترم ہوگا۔ بس ہم اور آپ اس اعتبار سے آقائے نامدار مدنی تاجدار علیہ الصلاۃ والسلام کے ورود مسعود کی یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے یہاں ان قمقموں کو روشن کیا ہے، جس طرح ان جھنڈیوں کو سجایا ہے، جس طرح اپنی راہوں کو، مسجدوں کو، گھروں کو آپ نے منور کیا ہے، خدا سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے نہا خانہ دل کو اسی طرح منور فرما دے، اسی طرح روشن فرما دے، اور اسی طرح پھول پھول فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات گرامی، اب 5 منٹ کے لیے جناب میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ